ملک میں نئے چیف آف آرمی سٹاف کی تعیناتی کی گتھی سلجھانے کے لیے تگدو جاری ہے۔ پچھلے ہفتے وزیر اعظم شہباز شریف نے لندن کا غیر معمولی طویل دورہ کیا تھا اور سابق وزیر اعظم نواز شریف سے طویل ملاقاتیں کی تھیں۔ اطلاعات ہیں، میڈیا میں آئی ہیں، سوشل میڈیا میں آئی ہیں کہ نواز شریف صاحب ایک مخصوص لیفٹیننٹ جنرل کی چیف آف آرمی سٹاف کی حیثیت سے تعیناتی پر مصر ہیں، لیکن وزیر اعظم لندن سے واپسی کے بعد سے کورونا میں مبتلا ہیں اور فی الوقت اس اہم معاملے سے دور ہیں۔ اس کے ساتھ ہی یہ بات سامنے آئی ہے کہ جناب نواز شریف کی جو چوائس ہے وہ جس دن چیف آف آرمی سٹاف کی پوزیشن ویکنٹ ہوگی یا جس دن چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ٹیکنیکلی وہ جنرل صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کی چوائس ہیں وہ اس دن سروس میں نہیں ہوں گے۔ بہرحال یہ معاملہ ابھی مختلف حوالوں سے زیر بحث ہے اور اس وقت کلیدی مسئلہ ہے حکومت پاکستان کا، وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت اور اتحادیوں کا، اور پاکستان کی تباہ حال معیشت اس وقت کسی بھی جگہ پر اولین یا کسی بھی ترجیح میں نظر نہیں آتی۔ اب وزیر خزانہ اسحاق ڈار متحرک ہو چکے ہیں اور مذاکراتی حل ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اہم تعیناتی سے پہلے موجودہ آرمی چیف کے ساتھ الیکشن شیڈول پر بھی مفاہمت درکار ہے، کیونکہ معاملہ صرف آرمی چیف کا نہیں ہے، اس کے آگے کے عمل کی بھی اس وقت کسی نہ کسی صورت سے اس کو سارٹ آؤٹ کرنا ضروری ہے۔ آج وزیر خزانہ نے صدر مملکت عارف علوی سے ملاقات کی، جبکہ گزشتہ رات انہوں نے نون لیگ کے وفد کے ہمراہ آصف علی زرداری، بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان سے الگ الگ ملاقاتیں کی تھیں۔ اسحاق ڈار صاحب نے سابق صدر آصف زرداری کو نواز شریف کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا۔ جیسے ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ نواز شریف صاحب ایک مخصوص لیفٹیننٹ جنرل کی پروموشن پر مصر تھے، مگر اطلاعات یہ ہیں کہ آصف علی زرداری کی غیر اعلانیہ رائے جناب نواز شریف سے ہم آہنگ نہیں ہے۔ ہم زور دے کے کہیں گے کہ یہ غیر اعلانیہ رائے ہے۔ اعلانیہ طور پر وہ ظاہر ہے کہ اتحادی حکومت کی ساکھ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج ایک بیان میں آصف زرداری نے واضح کیا کہ آرمی چیف کی تعیناتی کا معاملہ کسی صورت بھی سیاسی نہیں ہونا چاہیے، یہ ادارے کو نقصان پہنچائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پاک فوج میں پروموشن کے نظام پر مضبوط یقین رکھتے ہیں، تمام 3 اسٹار جنرلز برابر ہیں اور آرمی کی سربراہی کے مکمل اہل ہیں۔ اس میں آپ ضرور یہ غور کیجئے کہ آصف زرداری صاحب نے زور دے کے کہا ہے کہ یہ معاملہ سیاسی نہیں ہونا چاہیے۔ آرمی چیف کی تعیناتی قانون کے مطابق وزیر اعظم کریں گے، ان کا کہنا ہے، اور آصف زرداری صاحب کی رائے اپنی جگہ، مگر ان کی اتحادی حکومت خود معاملے کو سیاسی بنا رہی ہے اور 2 روز قبل ڈان اخبار کی خبر کے مطابق حکومت آرمی ایکٹ میں ترمیم کی کوشش کر رہی ہے۔ اگر یہ ترمیم پارلیمنٹ سے منظور ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ وہ لیفٹیننٹ سے لے کے جنرل تک کی ملازمت ختم ہونے کے بعد بھی اسے ریٹین کرنے کا حکم جاری کر سکتے ہیں، جو کہ فوج کی جو اتھارٹی ہے اور جو وہاں کے معاملات کے حوالے سے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور یقیناً کسی صورت سے بھی فوج کے لیے وہ یہ معاملہ اور یہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ کسی صورت بھی سہل نہیں ہوگی اور اس کے اثرات ہوں گے۔ اس پس منظر میں آج سابق وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا کہ موجودہ حکومت آرمی ایکٹ میں ترمیم اپنے فائدے کے لیے کر رہی ہے اور ترمیم کے ذریعے حکومت مسلح افواج کو پنجاب پولیس کے برابر لانا چاہتی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ نواز شریف وہ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں جو مجھے نااہل کرے اور نواز شریف کے کیسز ختم کر کے اقتدار میں لائے۔ دوسری جانب بتایا گیا ہے کہ جنرل ہیڈ کوارٹر اہل ترین لیفٹیننٹ جنرل پر مبنی ناموں کا پینل اگلے ہفتے سیکرٹری دفاع کو بھیجے گا۔ GHQ سے بھیجے جانے والے لیفٹیننٹ جنرلز کے ناموں کی لسٹ میں وزیر اعظم کی کسی ایک نام کی بطور آرمی چیف اور دوسرے کی بطور جوائنٹ چیف آف آرمی سٹاف منظوری دیں گے، جس کے بعد تعیناتی کی سبری صدر پاکستان کو رسمی منظوری کے لیے بھیجی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق صدر عارف علوی کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی تعیناتی پر وزیر اعظم کی ایڈوائز جب بھی آئی تو اس پر عمل کریں گے۔ اس پیچیدہ موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جو ماہرین ہیں اس موضوع کے، اس حساس موضوع کے، پاکستان کے 2 نامور صحافی۔ پہلے ہمارے ساتھ ہوں گے جناب محمد مالک، بہت ہی عمدہ صحافی ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، اپنا شو بھی ہوسٹ کرتے ہیں۔ ان کے بعد ہمیں جوائن کریں گی محترمہ نسیم زہرا، وہ بھی ایک بہت ہی سینئر سیاسی امور کی تجزیہ کار ہیں، وہ بھی اپنا شو ہوسٹ کرتی ہیں۔ پہلے محمد مالک صاحب آپ بتائیے گا کہ یہ معاملہ جو ہے ابھی کسی صورت سے سلجھا نہیں ہے، نہ ہی فوری طور پہ سلجھتا نظر آ رہا ہے۔ واضح طور پہ بات سامنے آئی ہے، اخباروں میں نام آ چکے ہیں، بار بار آ چکا ہے کہ جناب نواز شریف ایک مخصوص لیفٹیننٹ جنرل صاحب کی ان کی پریفرنس ہے اور انہوں نے یہ حکم دے کے بھیجا ہے شہباز شریف صاحب کو کہ انہی کو آرمی چیف ہونا چاہیے۔ کچھ ٹیکنیکل ریسٹرکشنز ہیں، کچھ مسائل ہیں، مگر بہرحال یہ کریٹیکل موضوع جو ہے یہ سلجھتا فوری طور پہ اگلے 1-2 دن میں تو نظر نہیں آ رہا۔ جی
کامران پہلے تو بہت یہاں لوگوں سے بات ہوئی، فوج کے سینئر افسران سے میری بات ہوئی، جیک برانچ والوں سے بات ہوئی، کوئی اس میں ٹیکنیکل مسئلہ کسی کو بڑا نظر نہیں آ رہا. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں سینئر ریلیونٹ لوگ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکٹ کی بات 2-3 ماہ پہلے شروع ہوئی تھی اور کچھ کلیریفیکیشنز منسٹری نے مانگی تھی اور وہ بات اب نکلی ہے، لیکن ابھی اس پہ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی اور یہ بات یہیں پہ رک جائے گی. 2 آپشنز بڑے سیدھے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر بات کر رہے ہیں آپ جنرل عاصم منیر کی، تو وہ 2 دن پہلے ریٹائر ہوتے ہیں. گورنمنٹ کے پاس آپشن ہے کہ اگر وہ ان کو وائس چیف آف دی آرمی اسٹاف بنائیں، اور وہ پوسٹ ہے، وہ آرمی چیف اپوائنٹ کر سکتے ہیں، تو وہ 4 اسٹار جنرل اپوائنٹ ہو جائیں گے. تو ان کی 3 سال کی ٹینر شروع ہو جائے گی. اس لیے اس کے بعد وہ ریس میں رہیں گے، اور باجوہ صاحب کو بھی 1 دن پہلے نہیں چھوڑنا پڑتا، 2 دن پہلے. تو دیٹ از ڈویبل، اس میں کوئی کمپلیکیشن نہیں ہے. سینیورٹی آرڈر دیکھنا ہوگا 19 کے بعد، کیونکہ 19 کو جنرل ایک ریٹائر ہو رہے ہیں وسیم صاحب. اس کے بعد سینئر موسٹ بن جاتے ہیں عاصم منیر، پھر آ جاتے ہیں سائر شمشاد، پھر آتے ہیں جنرل اظہر. انٹرسٹنگ یہ ہو رہا ہے کہ میری اطلاع یہ ہے کہ آرمی چیف نے انڈیکیٹ کیا ہے پریفرنس، جیسے ہوتا ہے نا کہ ڈی او تو نہیں انہوں نے بھیجا، لیکن جو انڈیکیٹ کیا ہے وہ جنرل ساحر کی بات کی ہے. عاصم منیر صاحب کی ہم سارے بات دیکھ رہے ہیں، جو سب کچھ ہو رہا ہے وہ زیادہ ہائی پروفائل ہو گیا ہے، اس میں بہت زیادہ کنٹروورسیز بن رہی ہیں. تو کچھ پتہ نہیں بائی ڈیفالٹ جو لاٹری ہے وہ کمپرومائز 3rd پہ ہو جائے. لیکن جو آپ بات کر رہے تھے زرداری صاحب کی، یہ میں آپ کو اسیسمنٹ نہیں دے رہا، یہ میں آپ کو ایز اے نیوز آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ یہ فیصلہ لنڈن میں ایٹ دا ہائیسٹ لیول یہ ہوا ہے کہ یہ جو آرمی چیف کا فیصلہ ہے یہ نواز شریف صاحب اپنی پالیٹکس کے مطابق کریں گے. کیونکہ وہاں پہ ڈسکشنز میں چیز بڑی بار بار صرف اس باری میٹنگ میں نہیں، اس سے پہلے کی میٹنگز میں بھی، کہ دیکھیں جتنا ملبہ ہے اس وقت سیاست کا وہ پی ایم ایل این پرومننٹلی اٹھا رہی ہے. پنجاب کی پالیٹکس ہے، سینٹر میں پرائم منسٹر ان کا ہے، فائنانس ان کا ہے. اس کو کہنے کو تو یہ ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، لیکن ہر کوئی اس کو پی ایم ایل این ورسز پی ٹی آئی دیکھتا ہے. تو ان کا بڑا کلیئرٹی ہے اس میں کہ وہ یہ رسمی مشورہ ضرور کریں گے اور اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ فائنل فیصلہ پیورلی پی ایم ایل این کے جو رہنما ہیں نواز شریف صاحب وہ کریں گے اور اپنی پالیٹکس سے مطابق کریں گے. وہ کریں، مگر یہ اس کوئلیشن گورنمنٹ کا سب سے امپورٹنٹ فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں I'm sure کہ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ زرداری صاحب نے اگری کر لیا ہے، فیصلہ کچھ بھی کیا ہو لنڈن نے، لیکن بہرحال زرداری صاحب کی اس میں ڈیسائسو ووٹ ہے. ان کے ہاں یا نہ کرنے سے یہ نہیں ہو سکتا. اور اگر وہ بھی ایک کنٹروورشل فیصلہ ہے، آج زرداری صاحب نے کہا کہ یہ سیاسی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی اگر کنٹروورشل فیصلہ ہے اور زرداری صاحب کی اس میں ہانس اور ریساؤنڈنگ ہانس شامل نہیں ہوتی تو یہ پرابلم ہے. نہیں، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں، یہ بالکل پرابلم ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں دوسری سائیڈ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کم ووٹ میں اگر اس کے اوپر سے اتحاد میں دراڑ پڑتی ہے، اتحاد ٹوٹنے کا بھی خطرہ ہے، تو دیکھی جائے گی. یہ ڈیسیجن انہوں نے دوسروں کے اوپر نہیں چھوڑنا، اور اگر اس پہ آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کم ووٹ میں نام بھی بتا دیا ہے انہوں نے کہ جنرل عاصم منیر ہونے چاہیے آرمی چیف. یہ فیصلہ دے دیا ہے نواز شریف صاحب نے کہ کم ووٹ میں جنرل عاصم منیر ہی آرمی چیف ہونے چاہیے. دیکھیں کامران، یہاں سے جو لوگ گئے بھی ہوئے تھے، ایک چیز تو ہمیں پتہ، آپ بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں میاں صاحب کو. کچھ باتیں میاں صاحب کبھی بھی اپنے منہ سے نہیں کہتے. میرا نہیں خیال کہ کسی کو انہوں نے نام دیا ہوگا کہ یہ ہے، لیکن کلیئر انہوں نے کر دیا ہے. ہمیں بھی نظر یہی آ رہا ہے. لیکن نام تو انہوں نے لاسٹ ٹائم جب راحیل شریف کو بھی بنانا تھا تو صبح 2 گھنٹے پہلے بتایا تھا، خبریں چل رہی تھیں. لیکن وہ نام تو شاید آئی وڈ بی سرپرائز کہ اگر شہباز شریف صاحب کو بھی فائنل نام بتایا کہ نہیں بتایا، لیکن وہ آخری موقع تک اپنے پاس رکھتے ہیں بات کو. لیکن انڈیکیشن ساری یہی ہیں. اور جو زرداری صاحب کے کینڈیڈیٹ تھے جن کی وہ پریفرنس تھی، وہ تو پہلے ہی، وہ ویسے بھی جونیئر ہیں تو اس کو تو ویسے ہی ان کا نام سائڈ پہ ہو گیا. لیکن جو الارمنگ چیز ہے، امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ انہوں نے ڈیسیژن لیا ہوا ہے
کہ اگر اس بیسس پہ اتحاد ٹوٹتا ہے، دراڑیں پڑتی ہیں، تو دے آر ولنگ ٹو ٹیک دا رسک، لیکن اس پہ کمپرومائز نہیں کریں گے. نصیر زادہ صاحب، آپ بتائیے گا کہ لگ نہیں رہا کہ گتھی فوری طور پہ سلجھنے والی ہے اگلے 24-48 گھنٹوں میں، اور ایک جو ڈیڈ لاک کسی کیفیت ہے وہ برقرار ہے، اور شاید وہ فردر ایگریویٹ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کے اس فیصلے سے، جس میں کہ بالکل پروناؤنسڈ سامنے آ چکا ہے کہ وہ ایک مخصوص جنرل صاحب کو چاہتے ہیں کہ ان کی اپوائنٹمنٹ ہو جائے چیف آف آرمی اسٹاف کی حیثیت سے، اور اس کے اندر ٹیکنیکل پرابلمز ہیں کیونکہ پرہیپس وہ 2-3 دن پہلے ریٹائر ہو جائیں گے اور وہ اویلیبل نہیں ہوں گے اس دن جب جنرل باجوہ کی ریٹائرمنٹ ہو. اور یہ سچویشن جو ہے یہ پرہیپس شاید ان کے کچھ الائز کو بھی قابل قبول نہیں ہے، اور اوور آل بھی جو پولیٹیکل سچویشن ہے عمران خان صاحب کے لیے بھی اس پہ اعتراض ہے، اور یہ فل آف کنٹروورسی ہے. تو یہ سچویشن جو ہے یہ فردر ایگریویٹ ہوتی نظر آ رہی ہے. جی السلام علیکم کامران صاحب، اس میں 2-3 معاملات ہیں. ایک تو یہ کہ جہاں تک ایلائز کا تعلق ہے وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں کہ جی پرائم منسٹر ہی طے کریں گے، دیٹ سو فار سو گڈ. اب جہاں تک جنرل عاصم منیر کا تعلق ہے، دیکھیے جو آج ہماری بات ہوئی لوگوں سے، انہوں نے کہا جی جب سمری آتی ہے وہ تاریخ ریلیونٹ نہیں ہے، جب پریزنٹ آرمی چیف ریٹائر ہوتے ہیں تو وہ اس دن دیکھنا ہے کہ کون لوگ ہیں جو کہ ان سروس ہیں. تو اگر یہ معاملات ہیں تو پھر obviously جنرل عاصم منیر کا جو نام ہے وہ تو نہیں رہتا، کیونکہ وہ 2 دن پہلے ریٹائر ہو جاتے ہیں پریزنٹ آرمی چیف سے. لیکن ایک اور دلچسپ پہلو یہ ہے کہ آرمی چیف جو ہیں وہ کسی بھی آرمی آفیسر کی 1 سال جو میعاد ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں. یہ جو ہم نے ریسرچ کیا اور جو لوگوں سے بات کی آرمی میں جو رہ چکے ہیں GHQ میں سینئر جنرلز وغیرہ، ان کے کہنے کے مطابق یہ سچویشن ہے. دوسرا یہ کہ پرائم منسٹر آپ کو معلوم ہے جو آرمی ایکٹ 1950 پاکستان آرمی ایکٹ 52 میں جو تبدیلی لا رہے ہیں پرائم منسٹر، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ بڑی جلدی یہ پاس ہو جائے گی تبدیلی، اور اس میں ایک یعنی کہ لفظ ہے جس کو ایڈ کر رہے ہیں کہ the prime minister can retain، وہ ان کو ریٹائر اور ریموو وغیرہ تو ہے، لیکن ریٹین کا معنی کہ یہ پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ شاید اس کا تعلق جنرل عاصم منیر صاحب سے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بات طے ہے کہ اس ایشو پر، اس نام پر مسئلہ بنا ہوا ہے، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ اس کے ارد گرد جا کے کہ کیا کوئی طریقہ کار ہے کہ یہ جو نام ہے اس پر سب اگری کر لیں اور ٹیکنیکلی بھی یہ پاسبل ہو یا نہیں. تو اس میں جو سچی بات ہے وہ یہ کہ مختلف راہ سامنے آ رہی ہیں. کامران صاحب، ہمیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ دیکھیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ وائی ناٹ اے نارمل، ایبسلیوٹلی نارمل پروسیجر. جنرل باجوہ جس دن ریٹائر ہوں، آبویسلی ٹیکنیکلی جو اس دن اویلیبل ہوگا وہی کنسیڈر ہو جائے، نہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری یا غیر معمولی کسی قسم کی کوئی قانون سازی ہو، یا یہ کہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایکسٹینشن ہو یا ریٹینشن ہو. ایک نارمل بھی تو روڈ پہ چلا جا سکتا ہے نا، اس سے کیوں احتمال ہے؟ جی بالکل نارمل پہ جایا جا سکتا ہے، بس اصل میں معاملہ یہ ہے. اور اس میں دیکھیے جیسے عمران خان صاحب کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ اسد عمر صاحب بھی اس بات کی تصدیق کر چکے، اور DGISI نے تو بہرحال کہہ ہی دیا تھا، جس پر اسد عمر صاحب نے بھی کہا کہ ہاں ہم دوسری ایکسٹینشن آفر کر رہے تھے جنرل باجوہ صاحب کو. یاد ہے آپ کو جو انہوں نے اسد عمر صاحب نے کہا تھا، تو وہ بھی ہمیں بڑا عجیب لگا تھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ بھئی آپ اس طرح کی ان یوزول چیز کر رہے ہیں. اسی طریقے سے یہ ایک ان یوزول بظاہر لگتا ہے کہ یہ ان یوزول ہے، جیسے آپ نے کہا ایک نارمل پروسیس ہے. ہم نے اس پر بھی تھوڑا سا پتہ کیا تو معلوم یہ ہوا کہ جنرل جہانگیر کرامت صاحب کو 15 دن پہلے ان کا نام سامنے آ گیا تھا اور ان کی ریٹائرمنٹ تھی، بٹ ہمیں بتایا گیا وہ ریٹائرمنٹ اس لیے ان کی 15 دن پہلے کی تھی کیونکہ ان کی تاریخ جو تھی وہ غلط لکھی ہوئی تھی جوائننگ کی اور ایج کی.
اس وجہ سے 15 دن تو ان کو ایکسٹرا ملنے ہی تھے، لیکن 2 اس میں رائے ہیں کہ 15 دن کو ایکسٹرا دیے گئے تاکہ جنرل کاکڑ جب ریٹائر ہوں اس کے بعد جنرل جہانگیر کرامت، جن کو ریکمینڈ کیا تھا جنرل کاکڑ نے، آپ کو یاد ہے جنرل کاکڑ کو بینظیر بھٹو صاحبہ نے آفر کی تھی ایکسٹینشن، ہی ڈکلائنڈ، اور پھر انہوں نے ریکمینڈ کیا جنرل جہانگیر کرامت کو جو کہ ریٹائر ہونے والے تھے بائی ہز پیپرز، بٹ یہ کہا گیا کہ وہ جی ان کا تاریخ غلط کی۔ یہ پوچھنا چاہوں گا نسیم صاحب، یہ بتائیے کہ کیوں نہیں ایک ایسا پروسیس جو ہر لحاظ سے نارمل ہو، جو تمام پولیٹیکل جو فورسز ہیں ان کے لیے بھی اس میں کوئی پرابلم نہ ہو، اور وہ ہر لحاظ سے اے پولیٹیکل ہو، ہر لحاظ سے صرف پروفیشنل ہو، کچھ بھی اسپیشل آپ کو میجر نہیں کرنے پڑے، آخر اس کی طرف کیوں نہیں توجہ ہے؟ کیوں نہیں؟ اچھا دیکھیے، وہ تو اب اس کا جواب آپ سے بہتر کون دے پائے گا، خود ہی۔ اب میں کیا، ابھی ظاہر ہے آرمی چیف کی جو اپوائنٹمنٹ ہے وہ ایک اتنی پولیٹیسائز چیز، مطلب پچھلے تو 6-8 مہینے میں لگتا ہے کہ پاکستان کے آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کے علاوہ کچھ اور اہم ہے ہی نہیں اس ملک میں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دی آرمی کیم رائٹ ان دا سینٹر آف پاکستان's پالیٹکس۔ اس کو تبدیل ہونا چاہیے، بالکل آپ کی بات درست ہے، ایک نارمل پروسیس میں چلنا چاہیے، بالکل بات ٹھیک ہے۔ جو آپ کہہ رہے ہیں پروفیشنل ہونے کا، جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ایک طرف یہ ضرور ہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو ریموو کیا ایز ISI چیف، لیکن لوگ سوال ہی اٹھاتے ہیں کیوں ریموو کیا، واٹ ڈیڈ ہی ڈو؟ یعنی آپ کو بھی معلوم ہے مسئلہ یہ نہیں ہے نصیر صاحب، جبکہ نام آپ لے رہی ہیں تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو کس نے ریموو کیا اور نہیں کیا، مسئلہ یہ ہے کہ وہ اویلیبل ہوں گے جس دن یہ پوسٹ خالی ہوتی ہے یا نہیں، صرف یہ مسئلہ ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس پہ بڑی کلیئر 2 چیزیں، ایک تو یہ تھا کہ جی آپ اب جیسے بھی آپ سنتے رہے یہ ایک اور ہفتے آپ کے علم میں ہے نا، آپ کے علم میں ہے نا کہ وہ جو 4 آفیسرز، جو 4 میجر جنرل، ان کے 7 لیفٹیننٹ جنرل پروموٹ ہوئے تھے، وہ تو اب سے کم از کم 2 مہینے کے پہلے جو ہے وہ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں۔ بالکل، ان میں سے کچھ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب کا، پھر سوال تو یہ ہے کامران صاحب کہ یہ نام اٹھا کیوں؟ دیکھیں نا، یہ نام سامنے آیا کیوں آیا نام سامنے؟ اور یہ نام تھا کہ جی ہم جس سے پوچھتے تھے، آرمی کے اندر پوچھتے تھے، وہ بھی کہتے تھے جی یہ نام ہے، یو نو اینڈ آئی نو کہ یہ نام آرمی سورسز بھی دے رہی تھی اور یہ پولیٹیکل سورسز بھی دے رہی تھی، اور جیسے جیسے وقت آ رہا ہے گزرا ہے تو آپ دیکھیں اس پر فوکس ہے، لیکن بات درست ہے کہ وائی پولیٹیسائز سم تھنگ، کیوں آپ اس کو ایک نارمل پروسیس میں نہیں لے جا سکتے؟ لیکن ہم پھر آئی ریپیٹ کہ نارمل پروسیس میں ایک طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی جب فائل بھیجیں جو اس وقت سرو کر رہے ہیں، دوسری طرف یہ بتایا جا رہا ہے جب آرمی چیف ریٹائر ہوں اس دن جو کر رہے ہیں سرو، تو یہ ایک یعنی یقیناً ایک کمپلیکیٹڈ معاملہ، اور پھر جو آرمی ایکٹ میں تبدیلی کر کے تو پھر پرائم منسٹر کے پاس وہ پاور آ جائے، نارمل چیز نہیں ہو رہی، یہ اس کو ایکسٹرا آرڈنری طریقے سے ٹریٹ کیا جا رہا ہے۔ آئی ڈونٹ ہیو این آنسر بیونڈ دیٹ۔ تو اس کے تو پھر مسئلہ ہی ہوگا نا کہ اگر آپ ایک نارمل کورس پہ جائیں گے تو اس پہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، مگر یہ ساری چیزیں قانون سازی ہو جائے، کوئی ایکسٹینشن ہو جائے، کوئی کہتا ہے ریٹینشن ہو جائے، ارے جو لوگ اویلیبل ہیں سیدھے سیدھے وہ کیوں نہ ہو جائیں؟ جی یہ تو پوچھنا پڑے گا، کیونکہ آخری ثوابدیدی تو پرائم منسٹر کی ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں وہ نہیں کر رہے نارملی، کیوں ان کا جو پریفرنس ہے جنرل عاصم منیر پہ، جس کے بارے میں ان کے کولیگز تو کہتے ہیں دیٹ ہی از اے ویری پروفیشنل جنرل، لیکن ایشو ہے ان کی 2 دن پہلے ریٹائرمنٹ کا، یہ بات درست ہے۔ اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ جنرل صاحب بہترین پروفیشنل آفیسر ہیں، اس پہ بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ دوسرے لیفٹیننٹ جنرل بھی ٹاپ آف دی لائن ایکسٹراڈنری آفیسر ہیں جن کا نام آ رہا ہے ساحر شمشاد علی، وہ تو DGMO 10 کور کمانڈر اور CGS اور ہر بڑے انسٹیٹیوشن کے وہ ڈیفنس کے انسٹرکٹر، کیا نہیں انہوں نے کیا، تو آخر وہ کیوں نہیں؟ بہرحال دیکھیں وہ بھی ہیں جنرل اظہر عباس بھی ہیں، نام تو سب کے ہیں، بٹ الٹیمیٹلی میرا خیال ہے کہ اور جنرل obviously جنرل عاصم منیر بہترین آفیسر ہے، ثوابدیدی کس کی ہے اور what does the rule allow؟
محمد مالک صاحب یہ بتائیں کہ ابھی ایک ڈیولپمنٹ اہم آج کی یہ ہے کہ ڈار صاحب ملے ہیں جناب عارف علوی سے، اور بڑی ہائی پروفائل میٹنگ ہے، وہ ٹیلی ویژن پہ اس کی فوٹیج وغیرہ آئی ہے، ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور عارف علوی صاحب سے ملنے کا مطلب صرف آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ مسئلہ نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ایک کمپوزٹ ہمیں ڈائیلاگ چاہیے، آگے کا روڈ میپ چاہیے، اور پھر ظاہر ہے کہ جو پاکستان کی اس وقت صورتحال ہے وہ اس تو میں کی تو اب متحمل ہو ہی نہیں سکتی، اب ہمیں آگے کا روڈ میپ چاہیے جس سے کہ کوئی پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی جانب کسی جانب بڑھ سکے۔ آپ کتنا ریڈ کر رہے ہیں اس میٹنگ کی جو کہ ڈار صاحب کی اور پریزیڈنٹ کی ہوئی ہے؟ میرا خیال ہے کامران یہ زیادہ آپٹکس کے لیے ہے کہ تاثر یہ ملے کہ جیسے کنسلٹیٹو پروسیس چل رہا ہے، جیسے تمام لوگوں سے مشورہ کیا جا رہا ہے، جیسے ہماری کوشش ہے کہ چلیں کوئی نہ کوئی بیچ میں سے راستہ نکل آئے۔ جو ایک آفر سیریس آفر ٹیبل پہ تھی جب پرائم منسٹر بھی وہاں پہ گئے، باقی لوگ بھی گئے، وہ یہ تھا کہ انٹرم گورنمنٹ کا اگر ہم ارینجمنٹ عرصہ تھوڑا سا لمبا کر لیں، اس میں لیجسلیشن دونوں لوگ کر لیں تو عمران خان صاحب بھی مارچ روک لیں گے، ان لوگوں کو بھی ٹائم مل جائے گا بٹوین الیکشن اینڈ ناؤ، اور سب کا خیال تھا کہ شاید اس قسم کا فارمولے پہ بات ہو جائے گی، بیکاز ادھر اسلام آباد کے لوگ بہت اس کے فیور میں تھے۔ اس کو میاں صاحب نے آؤٹ رائٹلی اڑا کے رکھ دیا، انہوں نے کہا جی وی ول ٹیک آر چانسز، ہم کریں گے، اور میں نے بالکل بچ نہیں کرنا۔ میاں صاحب مجھے لگتا ہے کہ ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اگر کرائسس جتنا ڈیپن ہو ان کو فائدہ ہوگا، ان کو ہی ہیز نتھنگ ٹو لوز۔ سو یہ مجھے ان چیزوں میں سے کچھ ہوتا نظر نہیں آ رہا کہ یہ ڈار صاحب مل رہے ہیں، پریزیڈنٹ صاحب مل رہے ہیں، دوسرے مل رہے ہیں۔ آئی تھنک دے آر مور فار آپٹکس۔ ان کا مولانا صاحب کو ملنا، لوگوں سے جا کے زرداری صاحب سے بھی ڈیسیجن۔ مالک آپ جو کہہ رہے ہیں وہ تو آپ ایک کمپلیٹ لاک جیم کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں آرمی چیف کا معاملہ جو ہے وہ اس طرح سے جیسے جو سینیریو ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہونے والا نہیں ہے اس کے، اور خالی آرمی چیف کا معاملہ وہ ہو جائے پھر آگے کا روڈ میپ نہ ہو، آگے کا کوئی ریزولوشن نہ ہو، وہ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ یہ تو ایک بڑی ڈائر سچویشن کی طرف سچویشن جائے گی پھر حالات۔ دیکھیں ایک پہلے میٹنگ ہوئی جو آرمی نے بروکر کروائی، جس میں خواجہ سعد رفیق تھے، یا صادق ادھر سے تھے، دوسری سائڈ سے اسد کیسر صاحب تھے، پرویز خٹک صاحب تھے، جس میں آپ نے بھی بعد میں سنا ہوگا کہ بعد میں گلہ بھی ہوا زرداری صاحب ان کمپنی سے کہ بھئی یہ آپ نے پی ایم ایل این کا ڈیلیگیشن بنا کے ان سے ملوا دیا تھا۔ اسلام آباد میں ہی یہاں پہ مرگلا روڈ پہ ہی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے بعد رابطے ادھر سے ٹوٹے ہیں۔ پی ٹی آئی نے پھر انڈیکیٹ کیا تھا ان کو کہ لیٹس گیٹ ٹوگیدر اینڈ آل دیٹ، ادھر سے پی ایم ایل این بیک آف کر گئی ہے، بیکاز لنڈن ہیز ٹولڈ دیم کہ بس اب آپ بیٹھیں آرام سے، لیٹس سی اٹ تھرو۔ تو ہارڈ لائن لنڈن کی بہت زیادہ، اب یہاں پہ اسلام آباد کی سوچ اور لنڈن کی سوچ میں فرق ہے کامران، لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ لنڈن کی سوچ الٹیمیٹلی چلتی ہے، وہ بالکل کانفرنٹریشن کی لائن پہ ہیں، اینڈ شاید وہ ان کو سوٹ کرتا ہے، بیکاز دیکھیں ویری کوئکلی میرا خیال ہے کہ اگر لاجک بنتی ہے جس طرح آج کل ہوا بنی ہوئی ہے خان صاحب کی، اس وقت تو الیکشن یہ افورڈ نہیں کرتے، ان کے اپنے اکانومسٹ، ٹاپ گورنمنٹ منسٹر سارے کہتے ہیں کہ جی ہمیں پتہ ہے اگلے سال میں اکنامک صورتحال کچھ میں کوئی بہتری نہیں آنی، ہمارے پاس کوئی سکسیس سٹوری نہیں ہے بیچنے کے لیے اگلے کم الیکشنز آلسو، اور اگلے سال بھی اگر الیکشن ہوتے ہیں تو پاسبلٹی آف عمران خان فارمنگ اے گورنمنٹ وہ زیادہ ہے، ان سے زیادہ اس کی پاسبلٹی ہے۔ تو میاں صاحب تو بھی چاہیں گے کہ اتنی گڑبڑ ہو جائے کہ اگر وہ نہیں ہے تو شاید کوئی بھی نہ ہو، وہ تو نہیں چاہیں گے کہ عمران خان وزیر اعظم بن جائے اور پھر 5 سال وہ رگڑے کھائیں ان کے ہاتھ سے، اس لیے ان کی کمپرومائزنگ کسی چیز کے موڈ میں نہیں ہے، وہ نہ وہ آرمی چیف کے اوپر کمپرومائز کرنے کے موڈ میں ہے، نہ وہ کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے فارمولے پہ ہیں، ان کی ہارڈ لائن بہت سخت ہو رہی ہے، اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بائی میتھڈ ہے، وہ کوئی ریاکشن میں نہیں ہے، یہ اسٹریٹجک آپ کو ایک نظر آ رہا ہے ہارڈننگ آف سٹانس۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے جناب محمد مالک کا تجزیہ سن لیا، نسیم زہرا کی تجربہ کارانہ رائے سن لی۔ معاملہ اتنا سمپل، سادہ اور سہل نہیں ہے، اسی لیے آپ کو متضاد رائے سننے کو مل رہی ہیں۔ کمرشل بریک